کیمرے میں لا رہے ہیں یار, دیکھ لیں فری پھوکٹ میں. چلیں بھائی, محنت کرنے کے لیے نا ایک چیز بہت ضروری ہے, یعنی یہ بڑا لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جو طلبہ ہے نا کہ یار محنت نہیں ہوتی پڑھائی میں, یہ ہوتا ہے نا اکثر. محنت یہ بہت اچھی باتیں ہیں, تو ساری وہی باتیں کامن جو سب علماء کرتے ہیں, ہم نے بھی وہی باتیں کی ہیں, کوئی نئی بات نہیں. لیکن یار محنت نہیں ہوتی. محنت کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ سارا دن محنت نہیں کرنی پہلے تو یہ, ورنہ 2 دن کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. ہمارے جامعہ میں ایک بڑے سینئر استاذ ہیں, بہت اللہ نے ان کو علم بھی دیا, ترقی بھی دی, اور فیوچر میں انشاءاللہ امید ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کے بنیں گے وہ. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, یار آپ نے اتنا کیسے پڑھ لیا, اتنی کتابیں چاٹ گئے آپ, اور یہ. انہوں نے کہا میرا معمول ہے پڑھائی کا صبح سے لے کے دوپہر 1 بجے تک, بس. سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد آرام, اور پھر کچھ عصر تک کوئی ایسی ایکٹیویٹی, تھوڑا بہت انگلش سیکھ رہے ہیں وہ عصر تک, اس کے بعد عصر کے بعد بالکل فارغ. پھر اگر کچھ کرنا بھی ہے نا تو بوجھ نہیں ہوگا, اپنی مرضی سے کوئی کتاب کا دل چاہ مطالعہ کر لیا, نہیں تو نہیں. کیونکہ انسان کو جب یہ ہوتا ہے نا میں محنت کرنی ہے رات تک, تو وہ ہوتی نہیں ہے. جب انسان کو نا بھائی اتنے گھنٹے ہیں, اس کے بعد لو فری, صحیح ہے نا, اس کے بعد لو فری کریں گے, تو وقت میں بہت برکت ہوتی ہے, بہت کچھ کر لیتا ہے وہ. ہمارے جب محنت کی ترغیب دی جاتی ہے نا, 24 گھنٹے کا شیڈول بنا کے دیا جاتا ہے جو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے جیسے, ہم جیسے سب ایک ہی جیسے ہیں نا, وہ نہیں چل پاتے. وہ 4 دن کے بعد بولیں گے چھوڑو یار, اچھی بڑی زندگی گزر رہی تھی ہنسی خوشی. ٹھیک ہے, تو ایک ٹائم ہونا چاہیے یہاں سے یہاں تک, بس, اس کے بعد نہیں. اور وہ صبح کا وقت ہو, صبح کے وقت میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے. پھر پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ میں بتاتا ہوں. جی بھائی, اچھا میں یہ بات کر لوں پھر تاکہ میرا ٹاپک مکمل ہو جائے نا. دوسرا یہ کہ کتاب کھول کے پڑھنے کا دل نہیں کرتا, یہ بھی ایک کامن بیماری ہے جو ڈینگی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کسی کا بھی دل نہیں کر رہا. میرا خیال ہے اس پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. اب جب دل ہی نہیں کر رہا, کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے, اور جھنجھلاہٹ ہونا شروع ہو گئی, تو وہ ساری موٹیویشن ایک طرف رہ جاتی ہے. درخت لگانا اور قیامت اور جنت میں ثواب اور وہ فرشتے آئیں گے, حوریں ملیں گی. آدمی کہتا ہے یہ جو ٹینشن ابھی مل رہی ہے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں, ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جنہوں نے علم میں بڑی ترقی کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, ایک ٹائم نکال کے رکھو اور اس میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, اس میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے نا, 75% کام انشاءاللہ ہو گیا آپ کا. اس کے بعد جھنجھلاہٹ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے کیسے. تو علماء نے ایک بات کہی ہے, اور یہ اصول دینی مدرسوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ پڑھنے کا طریقہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا, اور یہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لیکچر کل آپ نے ٹیچر سے سننا ہے اس کو ایک دفعہ آپ پہلے اپنے طور پر پڑھ لیں. پڑھنے کتنا پڑھ لیں, اتنا پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے ٹیچر کے بغیر خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جس میں مجھے ٹیچر کی ضرورت ہے. پہلے دن اب کتاب کھولیں گے تو 99.9% ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی, صرف 0.1% ایسی چیز ہوگی جو آپ کو خود سے سمجھ میں آ رہی ہوگی. پہلا دن سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ناغہ نہیں کرنا ہے, لیکچر کو غور سے سننا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس لیکچر کا ایک دفعہ تکرار, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, ریوائز کرنا ہے, کسی کو بٹھا کے سامنے, ایسے دیکھ کے نہیں, بلکہ وہ یعنی وہ لیکچر آپ ڈیلیور کر دیں کسی دوسرے کو, کسی کو بٹھا لیں, پیسے دے کے بٹھا لیں, بے شک بندہ 50 روپے لے ذرا بیٹھ جائے 15 منٹ کے لیے, تو وہ آپ نے اس کو, وہ اپنے جو لیکچرار ہے نا اسی کے اسٹائل میں پورا لیکچر اس کو سنا دینا ہے. بس یہ آج کا کام, ایک دن کا کام آپ کا ختم. پھر اگلے دن کے لیکچر کی تیاری. اس سے کیا ہوگی, آپ کی صلاحیت کتاب سمجھنے کی بڑھتی چلی جائے گی, اور سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے تو 99.9 آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. 1% ہے جس میں آپ کو ٹیچر کی نہیں آ رہی سمجھ میں بات, اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب کسی کوئی کام سمجھ میں آتا ہے نا تو پھر دلچسپی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. ہوتا یہ کہ شروع میں ہی وہ نہ وہ لیکچرار نے پڑھنا شروع کیا, وہ جب جس ٹاپک کو آپ نے پہلے پڑھا ہی نہ ہو, وہ کسی کے پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتا وہ,
وہ شروع میں بوریت، پھر سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر جھنجھلاہٹ، پھر کیا مصیبت، یہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہے. وہ ایسی جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے انسان کو، تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں کس مصیبت. پھر وہ پھرے تلاش کرتا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے. پھر وہ 5 سالہ پیپر 5 ایئرز، اور اس میں کون کون سا سوال آیا تھا، کون کون سا نہیں آیا. تو یہ ویژن کیا تیل لینے. جس آدمی کا مقصد صرف نمبر حاصل کرنا، وہ اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ویژن کہاں چلا گیا؟ تیل لینے گیا. تو اس لیے یہ بہت زبردست طریقہ ہے پڑھنے کا. اس میں کبھی کبھار ناغہ بھی ہو جائے گا تو توبہ استغفار کر لے آدمی, پھر دوبارہ سے اسی ٹریک تو صحیح ہونا چاہیے نا پڑھنے کا. اب آپ بتائیں بھائی کیا سوال پوچھ